کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ چلتے ہوتے تھے؟ آپ ذرا اپنے ذہن پہ زور دیں۔ بچپن کے دوست، کلاس فیلوز، کاروباری ساتھی، گلی محلے کے لوگ، رشتہ دار، اعزاء و اقربا، آباء و اجداد، اور کتنے لوگ آپ کے مخالفین، معاندین، یہ ساری فہرست ذہن میں لائیں تو ایک دم خیال پڑتا ہے فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا۔ کوئی سال کے بعد اچانک کوئی بات یاد آتی ہے تو یاد آ جاتا ہے، کوئی 6 ماہ کے بعد یاد آتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ سال ہا سال بعد یاد، ہاں وہ بھی ہوتا تھا۔ مٹی کا رزق بن گئے، قصہ پارینہ بن گئے۔ کہانی تو اتنی سی ہے نا، جو اکڑ اکڑ کے چلتے تھے آج وہ مٹی کا رزق بن گئے ہیں۔ جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، بدن خاک میں مل گئے، ہڈیاں چور چور ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، کتبے بھی ٹوٹ گئے، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئی۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ اور اسی طرح ہم مل کے مٹی کا رزق بننے والے ہیں، لیکن کوئی ایسا کام چھوڑ جائیں گے، اپنے رب سے جڑ جائیں گے، اپنے رب کے بندوں سے جڑ جائیں گے، رسول کریم کے دامن کو تھام لیں گے تو پھر موت بھی مرنے نہیں دے گی۔ پھر سرخرو اور سر بلند ہوں گے، پھر عزتوں کے تاج سروں پہ رکھے جائیں گے، وقار کی مسند پہ بٹھائے جائیں گے۔ فقیر نام تنا دا باؤ، قبر جنہ دی جیوے ہو۔ پھر قبروں پہ بھی چراغاں ہوگا جب ہم ان سے جڑ جائیں گے۔ تو یہ مختصر زندگی کی تمام تر لطافتوں کے حصول کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی توبہ کو مؤخر کیا تھا بڑھاپے کے لیے، اور آج قبرستانوں میں دفن ہیں۔ آپ جا کے قبرستانوں میں دیکھیں، وہ سوچتے تھے کہ ابھی تو جوانی ہے، جوانی سے لطف اندوز ہو لیں، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، لیکن بڑھاپا نہیں آیا، موت آ گئی۔ موت تو برحق ہے، یہ تو آ کے رہنی ہے، لیکن بڑھاپا لازمی نہیں ہے کہ ضروری آئے۔ حضرت امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھو، زیادہ بچے ہیں، زیادہ جوان ہیں یا زیادہ بوڑھے ہیں؟ تو کہا آپ کو بچے زیادہ ملیں گے۔ ہر گھر میں دیکھ لیجئے، بچے زیادہ ہوں گے، جوان ان سے کم ہوں گے، بوڑھے ان سے کم ہوں گے۔ تو اگر بوڑھے تھوڑے ہیں، جوان زیادہ ہیں، تو غزالی فرماتے ہیں پھر بات سیدھی سیدھی ہے، بڑھاپے تک کوئی کوئی پہنچتا ہے، زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں۔ اور کہا کہ اگر جوانوں سے بچے بھی زیادہ ہیں تو پھر اس کا مطلب بھی سیدھا سیدھا ہے کہ جوانی تک سارے نہیں پہنچتے، بہت بچپن میں چلے جاتے ہیں۔ غرہ کس پہ، ناز کس پہ، غرور کس پہ، تکبر کس پہ؟ تو یہ مختصر زندگی جو اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کے نام پہ گزارو۔ جو بیت گئی وہ بیت گئی، وہ تو منہا ہو گئی زندگی سے۔ وہ مجھے رات سے کچھ لوگ میسج بھیج رہے ہیں، آپ کا پیدائش کا دن ہے، مبارک ہو، اللہ سب کو جزا دے۔ لیکن میں آج اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی کہہ رہا تھا، وہ مجھے بولی کہ ابو آپ کو مبارک ہو۔ تو میں نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ آپ کے باپ کے 46 سال کے گناہ معاف کر دے۔ یہ تو زندگی گزر گئی ہے، 46 سال میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، میں الٹا بھی لٹک جاؤں تو یہ میرے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ اگر میں نے اچھے گزارے ہیں تو مجھے مبارک ہو، اگر قبول ہو گئے ہیں، اور اگر اچھے نہیں گزرے تو مجھے توبہ کرنی چاہیے، زندگی کی کوتاہیوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اہداف طے کریں، زندگی کے مقاصد طے کریں، ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے۔ کئی لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ان کو ساری زندگی راستے نہیں ملتا کہ جانا کدھر ہے۔ وہ کیوں؟ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اللہ فرماتا وہ بھٹکے ہوئے مسافر ہوتے ہیں۔ اللہ سے راستہ مانگو، آہستہ چلو، لیکن منزل کا تعین کر کے بڑھو، بڑھتے رہو، منزل تمہارا استقبال کرے گی۔ آج مشکل ہے تو کل آسانیاں ہوں گی۔ تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے، لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے۔